شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور بہتر جاننے والا ہے۔ تو آئیے حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ جو گنج شکر کے نام سے مشہور ہیں، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے پہلے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، حکم سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اجودھن آئے۔ یہ انڈیا میں اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے۔ آپ کی بزرگی کا، آپ کی کرامت کا شہرت جگہ جگہ پہنچ چکا تھا اور ہر طرف سے بڑے بڑے جوگی جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے آپ کا امتحان لینے کے لیے آتے تھے۔ ایک جوگی جو وہیں اجودھن میں رہتا تھا اور بہت سارے لوگ اس کے متقد تھے۔ یہ یوگی اپنے فن میں بہت ساری مہارتیں حاصل کر چکا تھا۔ وہ حفظ دم میں بھی ماہر تھا۔ وہ اپنی سانس روک لیا کرتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صرف 7 دن میں ایک ہی دن گائے کا دودھ پیتا تھا۔ اور اس کے سارے چیلے چپاٹی اور متقدین 8واں دن اس کے لیے دودھ لے کر آتے تھے۔ اور وہ شخص کو اتنی مہارت اور مشق حاصل ہو چکا تھا کہ جتنا بھی دودھ آتا وہ سب پی جاتا تھا۔ اس کے بہت سارے عقیدت مند اور چیلے بھی اس کے ساتھ رہتے تھے۔ یوگ میں اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا، مگر پھر بھی اسے اطمینان نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کچھ اور زیادہ حاصل ہو، اسی لیے وہ ایسے گرو کی تلاش میں رہتا تھا جو اسے آگے کی منزل سکھائے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ایک مہان شخص حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ چکے ہیں، تو وہ اپنے تمام چیلوں کے ساتھ آپ کے خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے ارادے سے نکل پڑا۔ راستے میں اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر یہ بابا سچ مچ مہان ہیں، ان کے پاس چمتکار ہے، تو یہ مندریاں جو ہم کانوں میں پہنے ہوئے ہیں اپنے آپ نکل کر گر پڑے گی۔ تو اس سوچنے کے بعد جب آپ کے خدمت اقدس میں پہنچا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے فضل سے اس کے دل کا حال ظاہر ہو گیا۔
آپ نے صرف ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کے کانوں کی دونوں مندریاں فوراً نکل کر زمین پر گر گئیں۔ پہلا امتحان اس نے دیکھا اور اس نے دل میں سوچا کہ یہ بابا صاحب تو سچ مچ چمتکاری ہیں۔ اب اگر یہ ہو جائے کہ یہ مندریاں زمین کے اندر دفن ہو جائیں اور اس سے بیج نکل آئے اور یہ زمین سے اوپر ظاہر ہو جائے اور شاخ نکل آئے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے جانشین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو علم کشف سے یہ معلوم اور یہ مندریاں زمین کے اندر دھس گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سے پودے نکل آئے اور اس میں شاخ بھی نکل آیا۔ ان امتحانوں کو دیکھنے کے بعد وہ جوگی آپ کا عقیدت مند بن گیا اور خود جہاں تک علم حاصل کر چکا تھا اس سے آگے پہنچنے کے ارادے سے اس نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں ایک امتحان اور لینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں خود غائب ہو جاؤں اور مجھے کھوج کر آپ لے آئیں، میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ زمین پر لیٹ گیا اور حبس دم کی مشق کے ذریعے اس نے اپنے بدن سے اپنی روح کو نکال دیا اور روح اوپر اڑنے لگی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور انہیں نظر آیا کہ اس جوگی کی روح عالم ملکوت کی سیر کر چکی تھی۔ یہ دیکھتے ہی آپ نے اس کی روح کو فوراً روک لیا اور اس روح سے کہا کہ اب آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر، تیری پہنچ یہاں تک صرف اس لیے ہوئی ہے کہ تجھے تلاش حق ہے، اس جگہ سے آگے بڑھنے کی اجازت تو صرف ایمان والوں کو ہے اور ابھی تک وہ تجھے حاصل نہیں ہوئی ہے، تو بہتر ہے یہیں سے لوٹ آ۔ یہ سن کر اس جوگی کی روح واپس آ گئی۔ جوگی اٹھ کر بیٹھ گیا اور ہوش میں آنے کے بعد آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔